السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ نظم برسات کا تماشا کا حوالہ شاعر، تشریحات اور اس سے متعلق مشکل الفاظ سمجھیں گے۔ حوالہ شاعر: تاریخ ولادت 1735، تاریخ وفات 1830۔ حالات زندگی: نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گورنر آگرہ نواب سلطان کی بیٹی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ اکبر آباد چلے آئے۔ اس نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ اردو، فارسی، عربی، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ طرز کلام: نذیر نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ آپ کی شاعری کے موضوعات انسان، فطرت اور سماج وغیرہ ہیں۔ وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے۔ تصانیف: برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ ان کی مشہور نظمیں ہیں اور کلیات نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا عظیم سرمایہ اور تصنیف ہے۔ نظم برسات کا تماشا ایک مخمس نظم ہے۔ مخمس نظم کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ بند نمبر 1: خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے۔ آیات چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ خورشید کا مطلب ہے سورج، زر کا مطلب ہے دولت، پیسہ۔ آساڑ ہندی کیلنڈر کے مطابق ساون سے پہلے آنے والا مہینہ ہے۔ نگر کا مطلب ہے بستی۔ اس بند میں برسات سے قبل کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، ہوا بستی بستی نگر سے بادلوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آساڑ کا مہینہ جس میں بڑی گرمی ہوتی ہے، تپش ہے، بادل جمع ہو رہے ہیں اور بارش کی توقع ہے، لگتا ہے کہ ماحول بہتر ہو جائے گا۔ بند نمبر 2: قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر۔ آیات چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ قاصد کا مطلب ہے پیغام لانے لے جانے والا، صبا کا مطلب ہے ہوا، میگھ راجا بادل بارش، کوہ کا مطلب پہاڑ، دشت کا مطلب صحرا ریگستان۔ اس بند میں بھی برسات سے پہلے کا ماحول بیان کیا جا رہا ہے کہ ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے جو برسات کا پیغام لاتی ہے، اور یہ ہوا ہر طرف جاری ہے، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بستیوں میں، اور گرمیوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو بارش کی آمد کی خبر دے رہی ہے۔ برسات ہوتے ہی منظر اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے، اور برسات ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بارش کا پانی درختوں، پودوں، پھولوں، بوٹوں سب کو دھو ڈالتا ہے اور سب باغات اور درخت پودے نکھرے نکھرے نظر آتے ہیں۔ بند نمبر 3: جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوکے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری۔ آیات چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ نوید کا مطلب ہے خوشخبری۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات ہونے کی خوشخبری ریگستانوں میں پہنچ گئی ہے، پیاسے صحرا اپنی پیاس بجھانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، پانی کے تالاب و چشمے جو سوکھ رہے تھے اب پھر بھر جائیں گے، وہ بھی بارش کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس موسم میں جو جانور نکلتے ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ نشانی ہے کہ بس پانی اب برسنے کو ہے اور سب کی پیاس بجھنے کو ہے۔ بند نمبر 4: ساون کے بادلوں سے پھر آگ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی۔ آیات چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ رات کا مطلب آسمانی بجلی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے دنوں میں بادل ہر سمت سے آ کر جمع ہوتے ہیں، آسمانی بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، موسم کے اثر سے بجلی بھی مست ہو کر کڑک رہی ہے، بادلوں کی گرج ہے، دوسری طرف کوئل کی کوک سنائی دے رہی ہے۔ ایک عجیب سا سما بن گیا ہے جس سے سب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور سب ابھی اسی تاثر میں ہیں کہ بارش کی رم جھم جھڑی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ غرض کہ برسات کے ساتھ آنے والی چیزیں برسات کے ماحول کو اجاگر کرتی ہیں اور موسم کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں۔ بند نمبر 5:
کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں می کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں۔ کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگاریں۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ یہاں پر می کی دھاریں سے مراد بارش ہے، کوئل، پپیہے، تمام پرندوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تشریح: نذیر اکبر آبادی برسات کے منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالی گھٹاؤں کی وجہ سے اندھیرے کا سا تاثر ہے، موسم سہانا ہے، بارش کی جھڑیاں برس رہی ہیں، اس برستی بارش میں آسمان پر بگلے قطار در قطار اڑ رہے ہیں جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ کوئل پپیہے وہ بھی کوک رہے ہیں، مور چنگھاڑ رہے ہیں، جنگل میں مست ہو کر ناچ رہے ہیں، یعنی کہ ہر جاندار بارش کی وجہ سے نکھر گیا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ بند نمبر 6، بنگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابرے باراں کھلوا دیے ہیں پردے۔ اس میں چھوائے سے مراد ہے چھپر، جو چھپر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، چھت۔ خاصے سے مراد ہے خاص کھانے جو بارش کے موسم میں بنائے جاتے ہیں۔ ابرے باراں بارش کے بادل۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت جو ہے برسات کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، چرند پرند پیڑ پودے بھی موسم میں جھوم رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان بھی اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اونچے اونچے بنگلوں کے مکین ہوں یا جھونپڑیوں میں رہنے والے ہر ایک نے اپنے انداز اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے برسات کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں پہ میوے مٹھائیاں اور چائے کا دور چلتا ہے تو کہیں پہ آم انگور اور سردے کھائے جا رہے ہیں، اور سب کے دروازے کھڑکیاں کھل گئے ہیں، اور برسات کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے۔